سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان محترم، جیسا کہ نظام العمل کے مطابق آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا اردو خطبہ پہلے شکرانہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر بطور شکرانہ کے ہم نے سب نے جو ہے نا نفل نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد اب جو ہے خطبے کا اردو ترجمہ آپ حضرات کے سامنے خلاصہ پیش کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تقریر تو دوسرے عنوان پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہم جس موقع پر خطبہ میلاد پڑھ رہے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت سے قریبی وقت ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق فجر کے وقت میں پیدا ہوئے تھے، اور ہم فجر کے تھوڑے سے عرصے کے بعد، تھوڑی سی دیر کے بعد خطبہ میلاد کے لیے ہم جمع ہیں۔ تو اس موقع مناسبت سے سرکار کی ولادت کے واقعات جو خطبے میں بیان کیے جاتے ہیں ان کا مختصراً خلاصہ اور تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ترجمہ رہے گا تو خطبہ سنتے وقت کچھ باتیں سمجھ میں بھی آئے گی، کچھ باتیں جو ہے نا آپ کے ذہن نشین بھی ہوں گی۔ تو میں سب سے پہلے خطبے کا جو ہے نا خلاصہ حضرات کے سامنے پیش کرتا کروں۔ یہ کسی شاعر نے کیا ہی مولانا صادق محی الدین صاحب قبلہ فہیم نے کیا ہی بہترین بات فرمائی کہ میلاد مبارک ہی ایک عید ہے عیدوں کی، میلاد مبارک ہی ایک عید ہے عیدوں کی، مسلک ہی ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، مسلک ہی ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا۔ اور کسی دوسرے شاعر نے فرمایا کہ صدقے میں مصطفیٰ کے جاری ہیں تا قیامت، صدقے میں مصطفیٰ کے جاری ہیں تا قیامت، عید الضحیٰ کے قرباں عید الفطر کے صدقے، عید الضحیٰ کے قرباں عید الفطر کے صدقے۔ آئیے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ولادت باسعادت کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا مختصراً خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں۔ عزیزان محترم، آج ہم جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں۔
اور اسلامی عیدوں میں سے ایک عید کے لیے جمع ہے، اور اس کی روحانیت سے ہم ہر سال سعادت مندی حاصل کرتے ہیں اور مسعود ہوتے ہیں۔ اور خوشخبری ہے تمام لوگوں کے لیے اور رحمت ہے تمام لوگوں کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہمیں مستحق رحمت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے بشکل مصطفیٰ نور اور ایک واضح روشن کتاب آئی۔ تمام مفسرین اکرام نے اس آیت میں نور سے مراد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مراد لیا ہے، اور کتاب مبین سے قرآن کو مراد دیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے کہا گیا کیونکہ کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے جس نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور اس وقت جو ہے نا نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان تھے نہ زمین تھے، نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ جنات تھے نہ انسان تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اس حدیث کو مصنف ابن عبد الرزاق میں بیان کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے ایک مرتبہ پوچھا ان کی عمر کے بارے میں کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میری عمر کیا ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جو حجابات ہیں مخلوق کے درمیان، ان حجابات میں سے چوتھے حجاب میں ایک تارہ طلوع ہوتا ہے، ایک تارہ جو ہے نا طلوع ہوتا ہے، ہر 70,000 سال میں طلوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حجابات میں سے چوتھے حجاب میں ہر 70,000 سال میں ایک مرتبہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پروردگار کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، جس کو جبریل امین نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ سیرت حلبیہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور جو ہے امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا کہ اپنے سر کو اٹھائیے، تو انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا تو انہوں نے عرش پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا نور کو اور آپ کے نام مبارک کو دیکھا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی کا نور ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ آسمان میں ان کا نام احمد ہوگا، زمین میں ان کا نام محمد ہوگا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا۔ اور جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والدین تک جو منتقل ہوا، پاکیزہ جو ہے نا لوگوں میں، مردوں میں اور پاکیزہ عورتوں میں جو ہے نا منتقل ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ رب العزت نے آپ کے نور کو سجدہ کرنے والوں میں جو ہے نا منتقل فرمایا، سجدہ کرنے والوں میں منتقل فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاہلیت کی صفاق یعنی زنا کاری سے بالکل پاک اللہ رب العزت نے مجھے رکھا۔ زمانہ جاہلیت میں زنا کاری عام تھی، لیکن جن آبا و اجداد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا تھا، وہ جو ہے نا زناکاری اور برائی سے، ہر قسم کی برائی سے وہ محفوظ ہوا کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بذریعہ نکاح منتقل ہوا، اور وہاں جو ہے نا جاہلیت کی بدکاری اور زناکاری کا کوئی اثر نہ تھا۔ اور اسی حدیث میں جو ہے تو یہ بات بتائی گئی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے نا نوح علیہ السلام کی پیٹھ میں آیا تو جو ہے نا نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی، اور جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے سے محفوظ رہے۔ اس طرح کا مفہوم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے میں بھی ہمیں ملتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے سرکار کے سامنے پڑھا تھا۔ تو الغرض عزیزان محترم،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ پیٹوں سے اور پاکیزہ پیڑوں سے منتقل ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں اپنے والدین کے یہاں 12 ربیع الاول کو صبح صادق کو تشریف لائے۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حاملہ ہوئی، حمل سے ہوئی، امید سے ہوئی، تو جو ہے نا اس وقت جو ہے نا تمام لوگ یہ کائنات میں اعلان کر دیا گیا کہ دیکھو کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، جو اطاعت گزاروں کو جنت کی خوشخبری اور گناہ گاروں کو دوزخ سے ڈرانے والے ہیں۔ اور جنت کے داروغہ کو حکم دیا گیا کہ وہ جو ہے نا جنت کے دروازے کھول دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بزرگی کی خاطر۔ اور جو ہے نا شیاطین سے وہ جو ہے نا دھتکار دیا گیا اور جو ہے نا شیاطین کو نامراد پایا گیا۔ اور جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں تشریف لائے، اس رات قریش کے جانوروں کو اللہ رب العزت نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے کہا کہ حمل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبہ هو نور الدنیا وسراج اہلها، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تشریف لا چکے ہیں، خدا کی قسم وہ جو ہے دنیا کا نور ہے اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ تو جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات دہل گئے اور جو ہے نا کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر پڑے، جس میں اس بات کی علامت تھی کہ ان کی حکومت 14 پشتوں تک چلنے والی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ 14 پشتوں کے بعد وہ کسریٰ کا جو ہے نا کی سلطنت اسلام کے زیر نگین آ گئی، اسلام کے تحت آ گئی۔ اور ہر مہینہ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہر مہینہ فرشتے بی بی آمینہ کے پاس آتے اور خوشخبری دیا کرتے اور عجیب و غریب کرامات اور جو ہے نا معجزات کا ظہور ہوتا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ رات بڑی نورانی تھی اور جو ہے نا بڑی چاندنی والی جو ہے نا رات تھی، اس میں کوئی تاریکی وغیرہ نہیں تھی۔ عبد المطلب جو ہے نا کہتے ہیں عبد المطلب جو ہے نا کعبے کی انتظامات کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی، تو وہ کعبے کے انتظامات کے لیے جو ہے کئی اپنے تمام اولاد کے ساتھ کعبے میں گئے ہوئے تھے کہ ادھر جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ کوئی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی وحشت ہوئی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا اپنی بندیوں کو جو ہے نا میری خدمت کے لیے بھیجا اور ان بندیوں میں سیداتنا عائشہ، سیداتنا مریم اور جو ہے نا سیداتنا آسیہ وہاں پر موجود تھی جنتی حوروں کے ساتھ۔ تو جنتی حوریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اتری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور جب ولادت کا وقت آیا تو پردے کے طور پر آسمان اور زمین کے درمیان ایک جو ہے نا سفید ریشم کو تان دیا گیا زمین و آسمان کے درمیان، تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ تمام جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور آپ ختنہ کیے ہوئے تھے، اور عام طور پر جو بچوں میں گندگی میں جو بچے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایسے نظیف اور پاکیزہ تھے کہ مشک کی خوشبو آپ سے مہک رہی تھی، مشک کی خوشبو جو ہے نا آپ سے مہک رہی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا رسول بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دی تو میں نے دیکھا کہ کسی مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب میں نے اپنی نظر کو گھمایا تو میں نے گھر کے ایک گوشے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مقام، وہ گوشہ نور سے منور اور بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کعبے کی انتظامات میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ در مصطفیٰ کی طرف اپنے ارکان کے ساتھ جھکا ہوا ہے، یعنی ارکان سے مراد رکن یمانی وغیرہ وغیرہ جو ارکان حجاج اکرام جاتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہے، تو ارکان سے جو کے ساتھ جو ہے نا وہ جھکا ہوا ہے۔ تو الغرض یہ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات اور معجزات تھے، تو بڑی جو ہے نا شان و شوکت کے ساتھ، بڑی جو ہے نا بزرگی کے ساتھ، بڑے پاکیزہ انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ اس شان کے ساتھ جو ہے نا اس دنیا میں تشریف لائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ کوئی اس شان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور نہ پیدا ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ خطبے کا جو ہے نا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے خطبے کا، انشاءاللہ خطبہ میلاد جو ہے نا پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد درود و سلام ہوگا اور اس کے بعد اختتام عمل میں آئے۔ الحمد للہ الذی اصطفى سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم من ولد آدم
فأرسله بشيرا ونذيرا وجعل الإسلام دينه الذي ارتضاه خاتمة الشرائع إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إننا نعيش اليوم في أعظم ذكرى نعتز بها، وفي عيد من أعيادنا الإسلامية نسعد بروحانيته في كل عام مرة، ذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعيد إشراقه على هذه الأرض بشرى للناس ورحمة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقد ذكر جميع المفسرين الكرام أن المراد بالنور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول المفسر الفاضل الكبير إسماعيل الحقي في تفسيره روح البيان: وقيل أن المراد بالأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالثاني القرآن. ويقول: سمى الرسول نورا لأن أول شيء أظهره الله بنور قدرته من ظلمة العدم كان نور محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: أول ما خلق الله نوري. وسأل جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أول شيء خلقه الله قبل كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل كل شيء قبل الأشياء نور نبيك من نوره، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس. رواه في المصنف عبد الرزاق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن عمره فقال: لا أدري، ولكن أعلم أن في الحجاب الرابع نجما يطلع في كل 70,000 سنة مرة، ورأيته 72,000 مرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعزة ربي أنا ذلك الكوكب. روي في السيرة الحلبية. وذكر الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية إن الله تعالى لما خلق آدم فقال له: ارفع رأسك، فرفع رأسه فرأى نور محمد صلى الله عليه وسلم في سرادق العرش، فقال: يا رب ما هذا النور؟ قال: هذا نور نبي من ذريتك، اسمه نور نبي من ذريتك، اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد، لولاه ما خلقت ولا خلقت سماء ولا أرضا. وروي أن نوره عليه السلام نزل مكة في صلب آدم، ونزل السفينة في صلب نوح، ونزل النار في صلب إبراهيم، وهكذا نقل من الأصلاب الساجدة إلى الأرحام الطاهرة إلى أن طلع بين الأبوين. وروي أنه نودي ليلة حمله في السماء والأرض أن النور المكنون المحمدي استقر في هذه الليلة في بطن آمنة، ويخرج للناس بشيرا ونذيرا. وأمر رضوان في تلك الليلة أن يفتح أبواب الجنان كرامة لورود محمد صلى الله عليه وسلم في الأبواب. وفي الأثر أن جميع الأصنام سقطت على وجوهها، وإن إبليس غنى على جبل أبي قبيس فاجتمع أعوانه فقال: ويل لكم أيها الشياطين أن محمدا صلى الله عليه وسلم حملته أمه في هذه الليلة. ونطقت كل دابة لقريش في تلك الليلة حمل بمحمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة وهو نور الدنيا وسراج أهلها. وروي أيضا أن في تلك الليلة أسرة الأكاسرة انكسرت، وشرف إيوان كسرى تساقطت، وبحيرة ساوى غاضت، وأسطوانات الملوك تزلزلت. وكان ينادي في كل شهر من شهور الحمل الكريم في السماء والأرض: أبشروا بقرب المصطفى الأمين. ويروى عن والدة فقر الرسل آمنة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما مضى من حملي 6 أشهر سمعت هاتفا يقول: آمنة احضري لولادة الطفل المأمون.
وقيل أتى إليها آت في المنام فحركها برجله وأخبرها أنها حملت بسيد العالمين، وبالجملة أن أمه لم تزل ترى به وهي حامل به ما يدل على عظم قدره من الكرامات والآيات الباهرة إلى أن مضت تلك الشهور وأشرقت الوجود بذلك النور. وعن آمنة ابنة وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كانت تلك الليلة قمراء ولم يكن في السماء شيء من الظلماء، وكان عبد المطلب ذهب مع جميع أولاده إلى تعمير الكعبة الغراء، ولم يكن أحد من الذكر والأنثى، وحصل لي الوحشة من الوحدة وحق لي البكاء إذ أخذني ما يأخذ النساء من الألم والطلح. فبينما أنا في هذه الحالة إذ دخلت علي نسوة كالنخلة طولا فتعجبت منهن فقلنا لي: نحن آسية ومريم وهؤلاء من الحور العين، إذ أنا بديباج أبيض مد بين السماء والأرض. وسمعت قائلا يقول: خذوه عن أعين الناس. ورأيت أيضا رجالا وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة وأباني يترشح مني عرق أطيب من المسك، فأخذ بي المخاض واشتد بي الأمر، وكأني مستندة إلى نساء وكثرن علي كأنهن معي. فحين ولدته وضعته أحسن وضع ما بي وجع ولا شدة ألم أصلا. هذا الحبيب ومثله لا يولد، والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى في منصة حسنة: هذا مديح الكون، هذا أحمد، هذا مليح الوجه، هذا المصطفى، هذا كحيل الطرف، هذا أمجد، هذا جليل النعت، وهذا المرتضى، هذا جميل الوصف، هذا مسنده. أخيرا أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب غفور حليم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي الكريم والرسول الرؤوف الرحيم. فطوبى لمن آمن به وصدقه، ويل لمن كذبه ونافقه. ألبسنا ثياب اليقين وألحقنا بتوفيقك في السابقين الذين كلما لاح لهم في مرآة الفكر ذنوبهم تجافت عن المضاجع جنوبهم، واستغنتهم عن رؤية غيرهم عيوبهم، ووجلت بذكر الله قلوبهم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد الأمة، رسول الرحمة النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي. ختمت به الرسالة ونصرته بالرعب على الكفرة، وشققت له القمر، وأنتقت له الذئب والشجر، وأنتقت له الذئب والشجر، وأنزلت بدعوته وابل الغيث والمطر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه، خصوصا منهم صاحب نبيكم في الغار والرفيق، خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى زاهد الأواب الناطق بالصدق والصواب، خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان، خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب، خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، سيدنا أبي عمارة الحمزة وسيدنا أبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة
الذين بايعوا النبي تحت الشجرة وسائر الصحابة والقرابة والأزواج وأمهات المؤمنين وبنات رسول الله والتابعين وتبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. واجعل اللهم آمنة مطمئنة بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين. واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمقيمين والمسافرين في برك وبحرك وجنبك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان وزعماءهم وقادتهم وملوكهم وسلاطينهم وأرشدهم إلى صراطك المستقيم. وحرر المسجد الأقصى وفلسطين من أيدي الصهاينة وأعداء الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه على نعمه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.